چونکہ دین کے فرائض اور فقہ کے فرائض میں فرق ہے. دین ایک وسیع جغرافیہ ہے اور فقہ اس کے اندر ایک محدود جغرافیہ ہے. میں اگر مثال دوں دین اور فقہ کی، جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، دین اور فقہ کی مثال یہی ہے مملکت اور صوبہ. دین مملکت کا نام ہے اور فقہ ایک صوبہ ہے. ایک صوبہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہے لیکن ایک صوبہ ہے. ہم صوبائی نظام سے آشنا ہیں لیکن نہ بھی پورے صوبائی آئین سے بھی آشنا نہیں ہیں. یعنی دین کا ایک صوبہ، اردو میں پاکستانی تعبیر کے مطابق سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مملکت کے آئین کے بارے میں غافل ہیں، یعنی دین. صوبے کے بارے میں دلچسپی ہے لیکن وہ بھی محدود سطح تک. یعنی صوبے میں جیسے اندر ضلع ہیں اور ضلعوں کے اندر تحصیلیں ہیں اور تحصیلوں کے اندر محلے ہیں، یونین کونسلیں ہیں. اب ہماری دلچسپی کتنی ہے ہم خود دیکھ لیں. بعض لوگ محلے کی حد تک، بعض ممکن ہے محلے میں بھی کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں، اپنے گھر اور اپنی ذات کی حد تک ہیں. بعض ممکن ہے محلے میں دلچسپی رکھتے ہوں، بعض کو تحصیلی سطح پر پتہ ہو آئین کا، قانون کا، اور بعض ضلعی سطح پر، اور ممکن ہے بعض صوبائی سطح پر بھی فعال ہوں. خوب دین کے اندر بھی یہی تقسیم ہے. فقہ احکام شرعیہ ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے اضلاع ہیں، ان اضلاع کے ذیل میں تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں کے ذیل میں کونسلیں ہیں اور ان کے ذیل محلے ہیں اور پھر گھر ہیں. اب ہم اس فقہ یا دین میں کتنی حد تک آئے ہیں، دائرہ دین ہمارا کتنا ہے، ضلعی سطح کا دین ہے، تحصیلی سطح کا دین ہے، یونین کونسل کی سطح کا ہے یا صوبائی سطح کا ہے. اگر کوئی پوری فقہ پر بھی عمل کرے مکمل تو اس نے دین کا ایک صوبہ پر عمل کیا ہے، صوبائی آئین پر عمل کیا ہے. مملکت کا آئین ابھی رہتا ہے. لہٰذا آپ توضیح المسائل میں جا کر دیکھ لیں، امر بالمعروف کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں ہے، وہاں پر مسلمانوں پر لازم نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی استدلالی باس میں باس کی بھی ہے تو وہاں پر امر بالمعروف کی تفسیر ایسے کی ہے کہ بالکل لغو ہو گیا ہے. کیونکہ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اس وقت کریں جب 100% یقین ہو کہ تاثیر ہوگی. یعنی جو ہی میں بات کروں گا بندہ اٹھ کے سلوٹ کر کے کھڑا ہو کے جھک جائے گا، آمنا و صدقنا. ایسا کسی نبی کے سامنے بھی نہیں ہوا. لہٰذا امر بالمعروف کے وجوب کی پہلی شرط تاثیر ہے. دوسرا ہے یقین ہو آپ کو کہ ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی ناک توڑ دے آگے سے. آپ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، وہ آپ کو چوٹ لگائے. اگر یہ یقین ہے کچھ نہیں ہوگا پھر کریں. اب ایسا امر بالمعروف تو میرے خیال میں نیک ترین لوگوں میں بھی کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ رد عمل دکھا دیتے ہیں. تو یہ نہ ہونے کی برابر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے امر بالمعروف عملی چیز نہیں ہے، یہ فریضہ نہیں ہے ذکر ان کے اندر. ایک اور فریضہ جو تمام دین جس کے اوپر سختی سے اور اصرار کے ساتھ پابندی کرتا ہے وہ ہے نظام امامت اور نظام حکومت کا قیام. لازمی ہے آپ پر، واجب ہے آپ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یہ واجب تھا اور اسی طرح سے قائم کیا نظام حکومت، نظام امامت رسول اللہ نے. اور پھر باقی احکام اس نظام کے اندر کے لیے ہیں. یہ جو صوبائی نظام ہے فقہ کا، یہ صوبائی نظام بھی بغیر سرپرستی کے ہے. آپ فقہ پر بھی عمل نہیں کر سکتے چونکہ ابھی پاکستان میں 70 سال بعد ہمارے شریعت کورٹ کو سمجھ آئی ہے کہ ربا حرام ہے. لہٰذا انہوں نے حکم صادر کیا ہے 16 سال یا 19 سال کیس چلانے کے بعد کہ ربا حرام ہے. خوب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب کہ شریعہ کورٹ نے حکم دے دیا ہے تو وزیر نے یہ فوراً دوسرے دن بیان دیا ہے کہ ہم شریعت کورٹ کے مطابق عمل کریں گے. صرف شریعت کورٹ ہمیں یہ سمجھا دے کہ کیسے ربا کو ختم کرنا ہے. اب آ جائیں ساری دنیا مل کے بتائیں ان کو کیسے ربا ختم کرنا ہے.
ہے کوئی عالم مولانا ایسے ہیں جنہوں نے ربا کا عنوان بدل دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ آپ، نیت اور کر لو آپ. جیسے وہ خان صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ تمہارا داڑھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا عورتوں کی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا نیت کر لو تم داڑھی کی، نیت المومن خیر من عمل، داڑھی نہیں بھی ہے نیت کر لو، ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا. لہٰذا نیت کر لو کہ ربا نہیں ہے، پھر کھاتے رہو جتنا مرضی ہے. خوب آپ بتاؤ نا کہ ربا نہیں ہے، ربا کے بغیر کیسے بینکنگ ہوگی؟ خوب آپ اس وقت ایران اسلامی ملک ہے، اسلامی قانون نافذ ہے، اسلامی حکومت ہے، اور مرحوم استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ایرانی بینک دنیا کے سب سے زیادہ ربوی بینک ہے، یعنی جو شرح سود ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 22% تک دیتے ہیں. جو بہت زیادہ شرح سود ہے انہوں نے ابھی 13% کی ہے، وہ پہلے سے 22% دے رہے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ یہ سود سے کس طرح سے ختم کریں اس کو، یہ نظام کی ضرورت ہے. آپ پوری فقہ پر بھی عمل نہیں کر سکتے، حدود خدا مطلقہ معطل ہیں. آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیں، خیبر پختونخوا نے 70 سال 75 سال بعد پاکستان کے خیبر پختونخوا اسمبلی نے لواطیوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے عمر قید کی سزا، وہ بھی قرآنی سزا نہیں رکھی، اسلامی سزا، عمر قید کی سزا پہلی دفعہ اسلامی ملک کے اندر. کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ کیا اسلام کے اندر سزا نہیں ہے؟ زنا محسنہ کرنے والے شادی شدہ جوڑے آپس میں ناجائز تعلقات ہر روز پکڑے جاتے ہیں، پھر گواہ نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیتے ہیں انہیں. اب یہ عدالتی قانون کہاں نافذ ہے آپ کا؟ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں موجود، لکھتے ہی نہیں ہیں فقہا ان کو. قیام حکومت اسلامی جو اوجب الواجبات ہے، سب سے پہلا واجب یہ ہے، باقی واجبات اس کی وجہ سے قائم ہوں گے، اس کے بارے میں فتویٰ ہی نہیں ہے کوئی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ صوبائی حصہ جو دین کا ہے وہ بھی وہ مصلحت پر مشتمل ہے کہ بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں ہیں. چونکہ امام غائب ہیں، دین بھی غائب، فرائض بھی غائب. یہ تو نہیں تھا دین کے اندر کہ امام کی غیبت سے دین بھی غائب ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کی رحلت سے کچھ غائب نہیں ہوا. اگر رسول اللہ کی وفات سے کوئی حکم شریعت کا نسخ نہیں ہوا، اٹھا نہیں، ختم نہیں ہوا، ایکسپائر نہیں ہوا، تو امام کے ذریعے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام غائب ہو جائیں یا امام دنیا سے اٹھ جائیں تو شریعت اٹھ جائے گی؟ اگر اٹھنا تھا کوئی حکم تو رسول اللہ کے اٹھنے سے اٹھ جانا چاہیے تھا. اس وقت سے تو ساری شریعت من و ان محفوظ ہے، تو یہ بھی محفوظ ہونا چاہیے. فرائض کی لمبی فہرست ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرائض لاگو کیے ہیں، لازم قرار دیے ہیں. فلا تضیعوها، ان فرائض کو ضائع مت کرو، فرائض ضائع مت کرو. تضییع کے لیے نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، گنوانے کے لیے نہیں ہے، نظر انداز کرنے کے لیے نہیں ہے. فریضہ کسی مصلحت، کسی اہم غرض اور فائدے کے لیے لازم کیا جاتا ہے. جب فریضہ چھوڑتے ہو، اصل میں آپ نے فریضہ ترک نہیں کیا، اصل میں آپ نے اپنی ہدایت کا بہت بڑا ایک ذریعہ بند کر دیا، ختم کر دیا، اپنی نجات اور اپنی عاقبت کا ایک دروازہ بند کر دیا آپ نے فریضہ ترک کر کے. آپ نے فرائض کے ترک پر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو. فرائض امیر المومنین کا یہ مکتب، امیر المومنین کا یہ دین ہے. فرائض کے اوپر کوئی سمجھوتا مت کرو. فرائض صرف انجام دینے کے لیے ہیں، ان کے اوپر ہیر پھیر یا ساز باز کرنے کے لیے نہیں ہیں.